بارش اپنے زور پہ تھی اور لوگ بارش سے بچنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے، پر اس عذاب سے انہیں کوئی ٹھکانہ بچا نہیں سکتا تھا۔ ایک بھیانک طوفان سے پورا آسمان کالا ہو چکا تھا اور زمین کے سوراخوں سے پانی نکل رہا تھا، جس سے درخت تو کیا پہاڑ بھی چھپنے لگے۔ اس پورے دردناک منظر پہ ایک کشتی آرام سے تیر رہی تھی، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے تھامے ہوئی تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طاقت تھی، اور اللہ ہی کا حکم تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس میں سوار مسافروں کے ساتھ۔ یہ کشتی امید تھی ایک نئی شروعات کی۔ یہ کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب اس دنیا میں انسانیت کو آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1000 سال ہو چکے تھے۔ ان کی نسل میں بہت سے نیک بزرگ گزرے جن کو لوگوں نے بہت عزت دی۔ جب یہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ وہ ان نیک لوگوں کی جگہ پہ پتھر رکھ دیں اور ان پتھروں کو ان کے نام دے دیں۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور پچھلے لوگ مرتے گئے تو اگلی نسل کے لوگوں نے ان پتھروں کی عبادت شروع کر دی اور وہ شرک کے اس عظیم گناہ میں شامل ہو گئے۔ شرک کی اس بنیادی گمراہی سے بے شمار خرابیاں اس قوم میں پیدا ہوئی، جیسے اونچ نیچ کی تقسیم اور ظلم و فساد، جس سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی۔ جب زمین میں انتشار کی آگ پھیل گئی اور بت پرستی عام ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور انہیں شرک کے اس عظیم گناہ سے بچائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو، تمہارا مقصد صرف ہم پر برتری حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بارہا اپنی قوم کو یاد دلاتے رہے کہ انہیں کسی بھی چیز کی لالچ نہیں ہے اور اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کا پیغام دیتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے اور اپنے منہ کو چھپا لیتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا سامنا نہ ہو۔ یہ وہی رویہ تھا جو کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتایا وحی کے ذریعے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان سے منہ موڑتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بہت کم لوگوں نے قبول کی تھی، جن میں زیادہ تر غریب لوگ شامل تھے، تو ان کی قوم کے سردار ان پہ ہنستے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھاتے رہے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنی قوم کو تنہائی میں سمجھایا اور دن کے اجالے میں اعلانیہ بھی اللہ کا ڈر سنایا اور کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور آخرکار بولے کہ اب وہ عذاب لے آؤ جس کا تذکرہ تم بارہا کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن بہت ہی کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار، ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے، اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بتائے طریقے کے مطابق کشتی بنانے لگے اور ان کو ساری مدد اللہ تعالیٰ کرتے رہے کہ کشتی کیسے بنانی ہے، کتنی بڑی بنانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کشتی جس جگہ بنانے کا حکم ہوا وہاں پہ درخت بھی نہیں تھے اور نہ ہی دور دور تک کوئی پانی تھا، لیکن نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ کی مدد سے درخت لگائے اور ان کو کاٹا تاکہ اس سے کشتی بنا سکیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی بھی ان کے پاس سے گزرتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتا، کیونکہ نہ آس پاس کوئی پانی تھا، نہ ہی اس جگہ پہ بارش ہونا عام بات تھی، کیونکہ وہ ایک بنجر پہاڑی علاقہ تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس عذاب میں خود کو ڈال چکے ہیں۔ ان کو تو حضرت نوح علیہ السلام پہ ہنسی آ رہی تھی کہ گویا وہ نعوذ باللہ دیوانے ہو چکے ہیں۔ لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا ہے اور جسے معلوم ہے کہ کل یہاں کشتی کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ عذاب لاتا ہے
تو ایسے رخ سے لاتا ہے جدھر اس کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ جب عذاب کی گھڑی آ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں، اور دیگر اہل ایمان لوگوں کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسے انہیں حکم ہوا، اور کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سفر کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسلا دار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کے چشموں میں تبدیل کر دیا۔ زمین کے ہر سوراخ سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے زمین اس طرح پھوٹ پڑی کہ گویا وہ زمین نہیں تھی بلکہ بس چشمے ہی چشمے تھے۔ کشتی اللہ کے حکم سے پہاڑ جیسی موجوں میں چل پڑی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنارے پہ کھڑا دیکھ کے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور ان کا بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ان کی بیوی بھی کافروں میں شمار ہوئی اور پانی میں ڈوب گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں اس کا ذکر بطور مثال کیا ہے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ خسارے میں رہیں، کیونکہ وہ اپنے قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ اور وہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی اور حضرت بی بی مریم کی مثال بھی دی کہ وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ پانی اتنا تھا کہ زمین کے پہاڑ بھی اس میں چھپنے لگے اور دنیا میں موجود سبھی انسان اور جانور اس میں غرق ہو گئے۔ باقی رہنے والوں میں صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس میں موجود انسان اور جانور تھے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کتنا عرصہ کشتی میں رہے اور طوفان کتنی دیر تک چلا۔ ویڈیو کی ریسرچ میں کافی باتیں ایسی سامنے آئیں جو کہ آتھینٹک نہیں تھی، تو میں نہیں سمجھتا ان کو شامل کرنا یہاں مناسب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اور اے آسماں تو بھی اب تھم جا۔ اس طرح پانی زمین کے سوراخوں میں چلتا گیا اور جو بارش ہونی تھی اس طوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا۔ طوفان کے بعد کشتی ایک جودی پہاڑ پہ رک گئی۔ یہ پہاڑی سلسلہ آج کے ترکی میں واقع ہے اور یہاں سے ایک بڑی کشتی کے آثار بھی نمودار ہوئے ہیں، لیکن اس پہ ابھی اور ریسرچ باقی ہے۔ ایکسپلوررز نے اس مقام کے آس پاس سے پتھروں کے بڑے اینکرز بھی دریافت کیے ہیں جو قدیم زمانوں میں کشتی کو روکنے یا طوفان میں کشتی کا توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے، لہٰذا مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں درخواست نہ کرو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہوا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور فرمایا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان لوگوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور یہاں سے نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی، اسی لیے ہم نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں یام، جس کو کینان بھی کہتے ہیں، جو پانی میں ڈوب کے عذاب کی نظر ہوا، اور باقی 3 بیٹوں کی اولادیں طوفان کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ یاسف کی اولاد یورپ سے ہوتے رشیا اور پھر چائنا تک پھیلی۔ حام کی اولاد کی ایک شاخ ایران اور انڈیا تک گئی اور دوسری شاخ افریقہ کے جزیرے میں پھیلی، اور شام کی اولاد آج کے مڈل ایسٹ کے ملکوں میں پھیلی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ارشاد فرمایا، یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ یہی وہ ساری باتیں تھیں
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کفار مکہ سے فیس کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ہی آخر میں بول بالا ہوا، اسی طرح آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر فرمایا، جو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں بتائیں۔